دوسرا سے ہر انسان کے لیے پہلا فرض کیا ہے. تیسرا سے ایمان کے ارتقاء کی صورت ہے. ایمان کے ارتقاء کہ انسانی ذہنی قوتیں اور وہی جی چلو انشاءاللہ. پہلا ہے اسی کے توحید کی قسمیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کوئی پہلا پرنٹ ختم ہو گیا. اچھا ختم ہو گیا. کوئی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ان کی کتاب التوحید آ گئی نا جی. اللہ جی. اچھا کوئی آدمی کو نیچے بھیجو. او گیا. اچھا ٹھیک. چلو ٹھیک. اللہ بسم اللہ ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری نے شروع میں کتاب الایمان لائے ہیں اور آخر پر کتاب التوحید لائے ہیں. ہاں جی. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کروں گا کہ اس کا کیا آپس میں رابطہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ایک لفظ ہے جی. مصطفیٰ صاحب آپ ذرا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سے پہلے کیا عبارت ہے 26ویں پارے کے اندر؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اس سے پہلے کیا عبارت ہے؟ جزاکم ٹھہر جاؤ. اتنے رکھ دیا بس.
الحمدللہ جیسے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً نہیں هل ينظرون الا الساعة فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُم. دوبارہ ذرا شروع میں فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ جی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر ایک عنوان یہ باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، یعنی کہنے سے اور عمل کرنے سے پہلے جو ہے وہ کسی چیز کو جاننا اور سمجھنا ہے. علم جو ہے وہ افعال قلوب سے ہے. اگر اندر کا علم جو ہے وہ مراد ہو تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، اور اگر اس سے مراد جو ہے وہ صرف پہچان ہو تو پھر اس کا مفعول ایک ہوتا ہے، اور یہ عرف یعرف، یہ پھر معرفت کے معنی میں آتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معرفت جو ہے وہ ایک سطحی چیز ہے، اور جو خود علم ہے وہ اس سے بھی گہرا ہے. تو یہ جو امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس کی روح سے جو ہے وہ کتاب التوحید کے اندر ہم جو ہے وہ توحید کا جو علم ہے اس کی گفتگو جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے بعد جو پہلا عنوان جو ہے وہ قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو جو دعوت دی ہے، دیکھو نا، ایک ہوتی ہے تبلیغ. تبلیغ کا معنی جو ہے کسی چیز کو آپ پھینک دیتے ہیں کسی کے سامنے، تبلیغ ہو گئی. لیکن دعوت جو ہے وہ توحید سے ذرا تبلیغ سے اوپر کی چیز ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی چیز کو پھینکیں، آپ باقاعدہ ایک تدبیر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک میں نے اس کو ایک چیز کی دعوت دی ہے، اور میری دعوت کا بھی ایک مخصوص انداز ہے، اس کے اندر حکمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے دعوت دی ہے. تبلیغ بسا اوقات مقصد کے بغیر بھی ہوتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ تمہاری عام دعوتوں کی طرح دعوت نہیں ہے، اس کے اندر ایک مقصد ہے، پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے. امام بخاری نے بھی اسی سے جو ہے یہ چیز لے کر انہوں نے یہاں لفظ فی دعاء النبی مراد دعوت لی ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کام جو ہے وہ دعوت کا ہے، اور قرآن مجید نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. امر بالمعروف نہی المنکر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ایک خیر کا پھیلانا ہوتا ہے. یعنی امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ خیر کا حکم بھی دیں اور اس کو پھیلائیں. تو اور نہی عن المنکر کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے روکیں، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ
ایک پیغام بھی ہوتا ہے اور پیغام کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد عمل بھی ہوتا ہے. یعنی یہ چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ اس کے اندر عمل شامل ہے. اسی لیے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہی جہاد ہے. تو امام ابن تیمیہ کا ایک رسالہ جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر پھر انہوں نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ اسلام کے اندر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے یہی اس کی ایک جو ہے وہ اعلیٰ قسم جہاد ہے. اور جہاد کا جو مقصد ہے وہ ایک فتنے کا خاتمہ ہے، ایک ایسے الجھاؤ کا خاتمہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی آزادی اور صلاحیتیں جو ہیں وہ رکاوٹ اس میں پیدا ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو جہاد کی ایک اعلیٰ شکل قتال ہے، تو قتال کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز میں الجھ جائے اور انسانی صلاحیتوں کا جو ہے وہ بھرپور استعمال نہ کر سکے. تو اس لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کفر جو ہے جہاد کا اصل مقصد کفر کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو قتال کا مقصد ہے، قتال کا مقصد جو ہے وہ فتنے کا خاتمہ ہے. اور اگر کفر موجود ہو اور فتنے کا خاتمہ ہو جائے تو قتال ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی جو ہے وہ دو آیتیں خاص طور پر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت کیا ہے لفظ ان تبروهم یا ان تتولوهم کیا پہلی میں ان تبروهم تقسطوا الیہم ان اللہ يحب المقسطین، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. یہ دو آیتیں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ کسی کو نکالتے نہیں ہیں اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کرتے، یعنی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. نہ تو دین کے اندر تمہارے ساتھ وہ لڑائی کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ انصاف کا ہونا چاہیے. تو اس لیے امام ابن تیمیہ نے اس رسالے کے اندر یہ بتایا ہے کہ کفر کا خاتمہ جو ہے وہ اس کے اندر شدت نہیں آتی، کیونکہ قتال کے اندر ایک پہلو شدت کا ہے نا. تو جب قتال جو ہے وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ جہاد بن جاتا ہے. اگر قتال جو ہے وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہ ہو، کسی کی خاندانی حمایت ہو، کسی کا ساتھ ہو، کیونکہ وہ اس حدیث میں ہے نا کہ بساؤ کا انسان جو ہے وہ لڑتا ہے، اور کوئی آدمی لڑتا ہے اپنے قبیلے کی حمایت کے لیے، کوئی آدمی لڑتا ہے اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے، کوئی آدمی جو ہے وہ لڑتا ہے اپنا امیتاً، یعنی ایک بس کسی کے ساتھ حمایت جو ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو. اس کو بولتے ہیں کہ اندھی تقلید کی صورت میں انسان لڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہ ہے جس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہو. تو اس میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد تشدد نہیں ہے، بلکہ اگر فتنہ پیدا نہ ہو، فتنہ تو پیدا ہوگا کسی اور کی طرف سے، اور وہ فتنے کی صورت یہ بنے گی کہ باقاعدہ جو ہے ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے گی کہ ہم اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آزادانہ استعمال نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جب جو ہے وہ انسان اپنی صلاحیتیں استعمال نہ کر سکے
اور وہ مایوس ہو جائے کہ میری صلاحیتیں جو ہیں وہ بس، تو پھر اس پر ہجرت واجب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو کمزور تھے اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، ان کو تو آپ نے ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن آپ نے خود ہجرت نہیں کی جب تک کہ آپ کی انتہائی صورت یہ بن گئی کہ وہ آپ کو جان سے مار ڈالنے کے لیے جو ہے انہوں نے سکیم بنا لی۔ اور آپ کو علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کی ہے اس رات کا پروگرام یہ تھا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک آدمی انہوں نے لیا ہوا تھا، اور وہ اس لیے تاکہ بیک وقت جو ہے وہ سارے کے سارے قبائل کا نمائندہ اگر قتل کرے گا تو پھر جو ہے یہ جو بنو ہاشم میں کس کس سے یہ بدلہ لیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ابو طالب کس طرح سرپرست تھا۔ اس نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تمام تکلیفوں سے روکا ہوا تھا، اور اس کا یہ شعر کتنا پیارا شعر ہے، یعنی مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو وہ بھتیجا تھا جس نے اس کو پالا تھا، یعنی ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دادے کے بعد ابو طالب کے گھر میں پلے ہیں، اسی لیے ام ہانی جو ہے وہ ان کی صرف چچیری بہن نہیں تھی بلکہ ایک گھر کے افراد تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے ہیں تو آپ جو ہے وہ ام ہانی کے گھر پہنچے ہیں، وہاں جا کر آپ نے جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھی ہے اور 8 رکعتیں۔ اس روز آپ نے جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس روز جو ہے تہجد نہ پڑھ سکے ہوں، اس لیے کہ لڑائیوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ بسا اوقات ممکن نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں شعر، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، یعنی یہ مجھے اس کا لمبا قصیدہ ہے، اس کے اندر کا ایک مجھے شعر یہ یاد ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم وہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، اپنی بڑی جمعیت بہت بڑا اکٹھ ان کا ہو جائے وہ اکٹھ کر کے بھی تیری طرف نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں جو ہے وہ مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ اور بات بھی درست ہے کہ جب وہ بیچارے ان کا انتقال ہوا ہے شیب ابی طالب میں، دیکھیے شیب ابی طالب میں وہ مسلمان نہیں تھے لیکن شیب ابی طالب جو ہے وہ یعنی دشمنی یہ کی گئی ہے کہ کسی طرح یہ ابو طالب جو ہے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ پیچھے ہٹتے نہیں تھے، تو اسی لیے وہ واقعہ جو ہے ابو طالب نے اس کو ہنسی میں اڑا دیا، بلکہ انداز تو خیر اس کو سنجیدہ تھا، ہنسی کا معاملہ تھا نہیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں اور ہم آپ انگلی کریں کہ ان قریش میں سے کوئی ایک نوجوان جو ہے آپ بتائیں ہم آپ کے سپرد وہ کر دیتے ہیں، ہم آپ کا وہ بیٹا بنا دیتے ہیں، آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا تو کوئی کتنی ماشاءاللہ جو ہے وہ میرے ساتھ یعنی بات جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو میں پالوں اور اپنا بیٹا جو ہے وہ مروا دوں آپ کے ہاتھوں۔ تو یعنی ایک ایک بات جو ہے کتنی بتا رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ قتال فتنے کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے، اور جہاد جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اس لیے جہاد جو ہے وہ صرف لڑنا نہیں ہے بلکہ جہاد کے اندر اسلام کے غلبے کی جتنی محنتیں کی جاتی ہیں وہ جہاد کا مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد جو ہے وہ غلبہ اسلام ہے، اور قتال کا مقصد جو ہے فتنے کا خاتمہ ہے۔ تو اس لیے ابن تیمیہ نے جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس کو جامع بنانے کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر جو بحث کی ہے، میں اس لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل وہ جو جہادی تنظیمیں ہیں نا، انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اب کوئی ہم نے کام نہیں کرنا سوائے لڑنے کے۔ وہ ایک لفظ بنا ہوا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ہندو کی مذمت نہیں کرتے، مرمت کرتے ہیں۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم تو ہندوؤں کو مارتے ہیں، حالانکہ یہ اسلامی مشن ہے ہی نہیں ہندوؤں کو مارنا۔
ہندوؤں کو تو جو ہے وہ تبلیغ کر کے مسلمان بنانا مقصد ہے اور غلبہ اسلام کی محنت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ قتال نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں قتال اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموہم ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم. تو یہ ساری چیزیں میں خیر ذرا ایک اور طرف اس لیے چلا گیا ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اسلام کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کا علم تو ظاہر ہے کہ پہلے ہونا چاہیے. اور امام بخاری نے جیسا عنوان باندھا ہے نا کہ العلم قبل القول والعمل، لیکن اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک زبان سے کہنے کا اور ایک جو ہے وہ عمل کرنے کا. تو عمل کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نیت اور ارادہ بھی جو ہے وہ بھی عمل کا ایک حصہ ہے، اس کی ابتدائی شکل ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ عمل قلبی بھی اور عمل جوارح دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے جو ہے وہ بنی الاسلام علی خمس کے بعد پہلی بات یہی کہی ہے کہ ایمان و قول و عمل یزید و ینقص. یہ میں نے جو ہے وہ آپ کو جو توجہ دلائی ہے، اس سے ایک تو بات ابھی جو ایک سوال سامنے آیا تھا نا کہ کتاب الایمان کا اور کتاب التوحید کا کیا تعلق ہے، میں اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ بات میرے سامنے آ گئی. اچھا، میں اب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ لگی ہے کہ توحید کا معنی صرف یہ بن گیا ہے کہ اس کے لیے تقریریں کرنی اور اس مسئلے کو ثابت کرنا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید ہے کیا. تو اس کے بارے میں ابھی میں نے جو بات جو ہے وہ ایمان کی بات کہی ہے نا، قول و عمل، تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو توحید کا یہ ہے کہ اس کی پہچان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تنہا ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے تمام افعال کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہا ہے. تو اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تنہا ہیں تو ہمارا جب کام شروع ہوتا ہے نیت اور ارادے کا، تو پھر وہ کیسے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہمارا علم یہ ہے کہ اللہ تنہا ہیں، تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جب ارادہ کریں تو صرف اللہ کا ارادہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ارادہ نہ کریں. اس چیز کو میں مزید کھولنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی عربی زبان کے جو دو قسمیں ہم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے انشاء، جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ تو ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کسی بات کی خبر دیتے ہیں، گویا کہ علم میں اضافہ کرتے ہیں. اور انشائیہ جو ہے اس کے اندر خبر کی بجائے کوئی چیز جو ہے اس کا ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہم نے، مثلا آپ کہیں کھاؤ، یہ امر ہے، یہ انشائیہ ہے. یہ کام نہ کرو، یہ نہی ہے، یہ بھی انشائیہ ہے. حتیٰ کہ اگر آپ ایک لفظ جو ہے اس کے اندر صرف مفہوم کے اعتبار سے وہ دو قسمیں دونوں بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو یہ خبر دیتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز جو ہے وہ تمہیں بیچ دی ہے، تم نے خرید دی ہے، یعنی اپنے ایک عقد کی خبر دیتے ہیں، تو بے تو اشترائی تو یہ جملہ خبریہ ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے ذریعے سے عقد جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی عقد کو وجود میں لاتے ہیں، تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہوگا. اس لیے بے تو اشترائی تو جو ہے وہ اگر ویسے دیکھیں جملہ خبریہ دیکھنے میں،
لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے عقد ہو گیا ہے، یعنی مثال طور پر یہ میں اگر کہہ دیتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے میں آپ کو 1000 روپے میں کسی کو کہتا ہوں میں نے 1000 روپے میں یہ کتاب تمہیں دی، اس نے کہا میں نے لے لی، اس کو بولتے ہیں صفق. تو یہ جو ہے یہ عقد ہے. تو اس لیے توحید کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا پہلو ہے علم کا اور ایک اس کا پہلو ہے عقد کا، انشاء کا. تو اس لیے پہلا جو پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تنہا ہے. اس کے اندر میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، شیطان اور ہم جو ہیں وہ برابر ہیں. شیطان کو اللہ کے بارے میں تنہا ہونے کا علم جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے. گویا کہ یہ جو معرفت ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ معرفت جو ہے وہ کافروں کو بھی ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے وہ اللہ کا ارشاد موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تو ان سے پوچھے کہ یہ آسمان زمین کا خالق کون ہے اور یہ تمام کائنات جو ہے یہ کس نے انسان کے تابع کی ہے، انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، تو جواب ہی دیں گے کہ اللہ نے. اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک کیسے ہیں؟ تو مشرک کا معنی یہ ہے کہ علم کے بعد جب تک انسان اس کا ارادہ نہ کرے اس وقت تک جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وجود نہیں ہوتا. تو انشاء کا مقصد جو ہے وہ اصل میں کسی چیز کو وجود میں لانا ہے، اور خبر کا مقصد ہوتا ہے کسی کو کسی بات کی جو ہے وہ اطلاع دینی. تو اسی لیے بلاغت کے اندر جو ہے وہ یہ بات کی جائے کہ خبر کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے کسی کو کسی بات کی اطلاع دینا، اور دوسرا یہ اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے مجھے بھی علم ہے. تو اس کے لیے یعنی میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ اگر آپ ان 2 کا الگ الگ تجزیہ نہیں کریں گے تو الجھ جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس پر اکتفا کر لیں گے جو کافروں کو حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے کافروں کا تو سب سے بڑا امام کون ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان ہے نا، اس نے جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت بڑی جماعت کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے جہنم میں، اور اس کے اپنا گمان اس نے پورا بھی کر لیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو توحید کی پہلی قسم ہے نا، صرف علم یا معرفت، یہ تمہید ہوتی ہے توحید انشائی کی. توحید انشائی کی جو ہے وہ تمہید ہوتی ہے توحید خبری، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. مقصد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خبر کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے جو تمہارے علم کے مطابق ہے. تو اسی لیے ابن قیم نے جو ہے وہ اس کے اندر کتاب التوحید کی جو کتاب التوحید تو خیر بہت بعد میں لکھی ہے محمد بن عبد الوہاب نے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جو کتاب التوحید کی شرح ہے اس کے اندر ابن قیم کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں. ایک توحید ہے خبری علمی، اور یہ تو ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اور ایک ہے توحید ارادی انشائی. ہاں جی، ہاں ارادی طلبی. طلب کے اندر جو ہے وہ انشاء یعنی مطلب ہے کہ انشاء کے لیے جو لفظ ہے وہ طلبی ہے نا، طلب کرنا کسی چیز کا. حتیٰ کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر بھی ایک طلب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی انشاء کی قسم ہے. اسی طرح جب ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی طلب پائی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاء کی ساری صورتیں جو ہیں وہ طلبی ہیں. تو انہوں نے ابن قیم نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک توحید
جو ہے وہ ہوتی ہے صرف ہمیں علم ہو جائے اللہ کے بارے میں، اور ایک ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ایک طلب ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اس طلب کے مطابق جو ہے وہ اللہ سے پھر جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں، اور اسی لیے اس میں سب سے جو اعلیٰ چیز ہے وہ دعا ہے۔ امام بخاری جو ہے وہ اگلے ایک باب میں جو ہے یہ اس کو لائیں گے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑی، ویسے اس پہ غور کریں تو خوفناک آیت ہے کہ اگر تم دعا نہ کرو پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے یہ مغز ہے اصل میں عبادت کا۔ تو اس کے اندر اگر عبادت کے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ طلب ہی نہ ہو تو وہ ہماری نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جن لوگوں نے نماز کو یہ بنا دیا نا کہ نیت کے بغیر کھڑے ہوئے سیدھے، کبھی آپ دیکھیں نا بچوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں، 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن جو بڑا آدمی ہے اس کے سامنے تو مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھی اور آپ کے سامنے مقصد بھی نہیں تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ نماز ہے جو منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی نماز جو ہے وہ جتنی زیادہ طلب ہوگی اس کے مطابق نماز کے درجے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں پھر آپ نے جو ہے مراحل بتائے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو نماز جب پڑھتا ہے تو اس نماز کا جو ہے اس کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں ملتا ہے، کسی کو 6واں ملتا ہے، کسی کو 5واں ملتا ہے، کسی کو جو ہے وہ 4واں ملتا ہے، کسی کو 3واں ملتا ہے، کسی کو جو ہے وہ آدھا ملتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ پورے کا پورا ملتا ہے۔ تو یہ سارے درجے جو ہے یہ اصل میں طلب کے مطابق ہے کہ جتنی جتنی طلب ہوگی اتنی اتنی نماز اعلیٰ ہوگی۔ اور اسی لیے نماز کی جو اعلیٰ شکل ہے جس کے اندر خشوع پایا جاتا ہے، اس کے بعد انسان جنت الفردوس جو ہے وہ یعنی قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اس کے بعد ان آیات کے اندر مومنوں کی صفات ذکر کر کے آخر میں کیا کہا ہے، اولئک الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ تو میں نے جو ہے وہ یہ بات جو آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے دعوت کے اندر یہ ایک بڑا نقص پیدا ہوا کہ توحید سے مراد جو ہے وہ صرف علم لے لیا گیا، اور جو ہے وہ اس کو بلکہ انہوں نے بیان کرنے کے لیے علم کی جو اعلیٰ شکل ہے یقین، کہا کہ اس سے مراد یقین ہے۔ تو اسی لیے یہ جو نظریہ ہے یہ جامعہ کا نظریہ ہے، یعنی جامعہ کا نظریہ ہے کہ علم سے مراد یقین ہوتا ہے۔ لیکن جو سلفی ہے، یعنی امام بخاری تو خود سلف میں شامل ہیں، تو سلف کا جو موقف ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ تمہید ہے، اور علم اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ طلب پیدا ہو۔ تو اس لیے ابن قیم نے جو ہے وہ توحید کی 2 قسمیں کر دی ہیں، ایک علمی خبری اور ایک طلبی انشائی، طلبی ارادی۔ تو اس کے اندر لفظ ارادہ کو اس لیے لے آئے ہیں کہ طلب کے ساتھ جو ہے وہ ارادہ جو ہے یہ سب سے یعنی قریب ترین شکل ہے عمل کی، کیونکہ ارادے کے بعد انسان کا پہلا کام ہوتا ہے نیت، اور نیت جو ہے یہ عمل کی ایک تمہید ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا نا کہ ہجرت ختم ہو گئی، تو آپ نے ایک لفظ ساتھ یہ بولا تھا کہ ولیکن جہاد و نیت، جہاد اور نیت جو ہے یہ دونوں باقی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں امام بخاری تو بالکل شروع میں لے آئے تھے، انما الاعمال بالنیات، جو ہے وہ اپنی بخاری سے پہلے جو ان کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر لے آئے تھے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اصل میں جو ہے وہ عمل کا کیا معیار ہے، کیا مقام ہے، وہ اصل میں نیت کے مطابق ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جو ہے وہ بہت بڑا صدقہ کرتا ہے، اس کو بسا اوقات اتنا ثواب نہیں ہوتا
جبکہ ایک آدمی چھوٹا سا صدقہ کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں تو سب کچھ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، وہ بڑھ جائے گا۔ حضرت عمر کا اور ابوبکر کا جو مقابلہ آپ کے ہاں معروف ہے، مال کے اعتبار سے تو ابوبکر بہت بڑے تھے لیکن ویسے نیت کی وجہ سے بڑھ گئے۔ تو خیر میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توحید کی دو قسمیں جو ہیں ان کو پہچاننے کے لیے اگر آپ جو ہے وہ عربی زبان کا جملہ خبریہ اور انشائیہ جو ہے اس کو ذرا سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ ذرا کھل جائے گی کہ ایک جو توحید ہے اس کے اندر صرف مقصود علم ہے، اور ایک جو توحید ہے اس سے مقصود جو ہے وہ طلب اور ارادہ ہے۔ تو انبیاء جس کام کے لیے آتے ہیں نا وہ صرف علم کے لیے نہیں آتے، وہ آتے ہیں طلب اور ارادے کے لیے، اور یہ طلب اور ارادہ جو ہے یہ اصل میں ایمان کے وہ درجے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ساتھ کہا ہے نا قول و عمل یزید و ینقص، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جتنی طلب ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ ایمان کا درجہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سلف کے ہاں توحید جو ہے وہ صرف کسی چیز کو جاننے کا نام نہیں ہے، لیکن تصوف نے جو بگاڑ پیدا کی ہے وہ یہ پیدا کی ہے کہ تصوف کا جو مقصد ہے نا وہ اصل میں معرفت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عبادتیں بوتیں جو ہیں یہ مقصد ہے ہی نہیں، مقصد اصل میں اللہ کی پہچان ہے۔ اور اس کے لیے ایک انہوں نے بناوٹی حدیث جو ہے وہ اپنے ہاں رکھی ہوئی ہے کہ کن تو کنزم مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ حدیث جو ہے یہ موضوع حدیث ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ فرد ہاشمی کی بہن کا یہاں ایک ادارہ ہے نور، تو اس کا نگت ہاشمی کا تو ایک ادارہ نور ہے، تو اس کے اندر اس کی ایک تقریر کی جو ہے رپورٹنگ کی صورت میں نے پڑھا تو اس نے کہا کہ اصل ہم تو اس لیے آئے ہیں۔ تو یہ حدیث جو بناوٹی ہے نا اس کو کہا کہ یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس بات کی احتیاج ہے کہ لوگ اللہ کو سمجھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طلب پیدا ہو جو اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ دعا کا ہے، اس کا مغز دعا ہے، اور اس دعا کے بعد انسان کو جو ہے وہ جنت ملتی ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ دعا نہ کرے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اللہ کسی کی مدد کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ، اس لیے جن لوگوں کو جو ہے وہ دعا کرنی آ جاتی ہے پھر وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہتے۔ اسی لیے حضرت زکریہ علیہ السلام کے کلمے جو ہیں یہ بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ ویسے تو خیر دیکھیے قرآن مجید تو ہے سارے کا سارا ہی اعلیٰ ہے، لیکن کتنے یہ کلمے ہیں اگر اس کے اندر ذکر الرحمت رب کا عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ، یہ جو ولم اکن بدعائک رب شقیہ یہ عام لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے آج تک جب بھی اللہ تجھے پکارا ہے میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بسا اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی نا، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر طلب بڑھ جائے۔ اور اس مفہوم میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے دعا مخل عبادت۔ جی بس آپ ذرا مجھے بیان کر دیں کہیں۔ چلیے مقصد یہ ہے کہ میں نے کتاب التوحید شروع میں ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو اسلاف ہیں ان کے ہاں توحید جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو علم خبر کا ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ طلب ارادہ کا ہے۔ بلکہ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ سمجھ دیتے ہیں، ایک میرے استاد تھے مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہ ہمیں توحید پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں نے ابن قیم کی یہ جو بات پڑھی تو میں نے ان کے سامنے پھر اس کو بیان کیا۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ علم جو ہے یہ توحید جو ہے اس ایک قسم ہے، اور اس کے بعد اس کا ارادہ جو ہے وہ دوسری قسم ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر ابن تیمیہ وغیرہ نے جو انداز اختیار کیا اس کے لیے انہوں نے توحید کے دو الگ الگ نام رکھ دیے ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، وہ
توحید علمی کا نام رکھ دیا توحید ربوبیت، اور ایک نام رکھ دیا ہے توحید قلبی ارادی، اس کا نام رکھ دیا ہے توحید الوہیت۔ ویسے یہ اصطلاح جو ہے یہ ابن تیمیہ وغیرہ کی اصطلاح ہے، اس سے پہلے یہ اصطلاح اس طرح نہیں تھی، لیکن تعبیر یہی تھی۔ اب امام بخاری کو آپ دیکھیں گے تو تعبیر وہی ہے، لیکن یہ جو یہ اصطلاحات بن گئی ہیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، یہ اصطلاحات ہیں۔ تو اس لیے جو سعودی عرب کے غیر علماء ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں اصطلاحات بعد کی ہیں، تو اس لیے یہ اصطلاحات کل نہیں ہیں۔ تو اس لیے توحید کو جو ہے وہ حقیقت میں سمجھنے کے لیے آپ امام بخاری سے سمجھیے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ جب تک ہمارے اندر جو ہے وہ علم کے بعد طلب پیدا نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے وہ ہماری توحید جو ہے مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ توحید جو ہے وہ عقیدہ طحاویہ کے اندر جس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دے کر اجاگر کیا ہے، چونکہ وہ تو ابن تیمیہ کے بعد کے ہے نا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کو استعمال کیا ہے، ربوبیت کو اور الوہیت کو۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب بات صرف علم کی ہوگی تو پھر اس کو توحید ربوبیت ہوگی، یعنی اب میں نے اس اصطلاح کے مطابق آپ سے بات کی ہے۔ اسماء و صفات جو ہے نا، ان کے اندر جو ہے وہ اگر آپ صرف اللہ کے نام اور اللہ کے اوصاف جاننا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہوں گے، لیکن جب آپ توحید ربوبیت کے اندر اسماء و صفات کو شامل کریں گے اور پھر اس کا ارادہ کریں گے اور طلب جو ہے طلب ہوگی، ارادہ ہوگا، تو پھر یہ جو ہے توحید الوہیت بن جائے گی۔ اصل جو مقصود کیا ہے کہ توحید علمی جو ہے اس کی اگرچہ اسماء و صفات بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن اسماء و صفات کی جب آپ کو پہچان ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ اس کا ارادہ کریں تو پھر یہ توحید جو ہے وہ ارادی بن جائے گی، توحید الوہیت بن جائے گی۔ تو میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دیا کہ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بات کی ہیں، لیکن ان مقصود اصل میں یہ ہے ابن تیمیہ وغیرہ کا کہ وہ اصل میں سلف کی تعبیر کر رہے ہیں۔ یعنی ابن تیمیہ کا اگر کوئی مقام ہے تو وہ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے سلف کی تعبیر جو ہے وہ بہت شاندار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اچھی تعبیر کر لیتا ہے، اس کا مقام بن جاتا ہے۔ مولانا مودودی کے اندر یہی خوبی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے دینی علوم تھے نا، جو خانقاہی جو ہے وہ حلقوں میں ہی موجود تھے، مولانا مودودی نے اس کو جو ہے وہ جدید دنیا کو سامنے رکھ کر ان کو پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک چیز پیش کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے مولانا مودودی کو پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا، میں مدینہ یونیورسٹی میں جا کے اصل میں مولانا مودودی کو میں نے پڑھا، تو مجھے یوں معلوم ہو کہ یہ اس طرح مولانا مودودی کی گفتگو ہوتی ہے کہ ایک بات جیسے کہ جہاز ہوتا ہے نا، شروع میں وہ زمین پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تیز ہوتے 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 پھر وہ چڑھ جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوا جیسے مولانا مودودی یوں چڑھتے ہیں، اور یہ وہ اصل میں قوت ہے جو ہے وہ بیان کی، اور اس بیان کی قوت سے جو ہے مولانا مودودی نے جو کام لیا ہے، اس لیے بہت بڑے لیڈر بن گئے۔ باقی رہ گیا ان کی جو ہے وہ علم و فضل کی بات، اس معاملے میں جو ہے وہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ مولانا مودودی جو ہے ان سے آپ ہزار اختلاف کریں، اور خود مولانا مودودی نے یہ بات کہی ہے کہ جب جو ہے وہ میں یعنی انہوں نے یہ لفظ بولا ہے کہ آئمہ کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں جب وہ آئمہ کے بارے میں ترجیح دیتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ کسی کو غلط کہتے ہیں، کسی کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اگر وہ صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا کسی کو غلط اور صحیح؟ بات اس سے ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حق ہے ہر آدمی کو پیچھے آنے والا کہ وہ تجزیہ کرتے ہوئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اتھارٹی بن گیا۔ جس طرح وہ کسی کو صحیح اور غلط کہہ سکتا ہے، آپ اس کی بات کو بھی صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اصل چیز جو ہے وہ دلائل ہے۔ تو آج میں نے آپ کو جو ہے وہ توحید کی دو قسموں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے، اور پھر میں نے تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کی ہے کتاب الایمان کے ساتھ۔ یعنی کتاب الایمان میں ہے قول و عمل۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے نا جی، اسی لیے میں نے مولانا مودودی کا جو مضمون رسول نمبر میں شائع کیا تھا،
اور یہ رسول نمبر میں نے 1973 میں نکالا تھا. تو مولانا مودودی نے اسپیشل اپنا مضمون ایک مرتب کروا کر نعیم صدیقی صاحب سے مجھے دیا تھا. تو اس کے 2 حصے تھے، ایک مضمون جو ہے پہلے حصے میں ہے، ایک مضمون ان کا دوسرے حصے میں ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ادارتی نوٹ لکھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ادارتی نوٹ کے اندر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ مولانا مودودی کا جو تصور ہے نا وہ اصل میں علم کا تصور ہے، جبکہ جو صحیح تصور ہے وہ علم کی بجائے جو ہے وہ ارادے کا ہے. تو اس لیے ایسا ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایمان نہ ہو، جیسے کہ شیطان ہے، بہت بڑا عالم ہے لیکن ایمان سے خالی. اسی طرح جو ہے وہ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کے اندر جو ہے وہ طلب پائی جاتی ہے. تو اس لیے ایمان جو ہے اس کے بارے میں جب یہ بخاری پڑھائی جاتی ہے تو ابتدا میں ہم نے تو خیر بڑے علماء سے پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج کل کیا صورتحال ہے، لیکن ہمیں وہ سب سے پہلے انہوں نے جو بات بتائی وہ جو ہے وہ یہی بتائی تھی کہ ایمان جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے. یہ بات ہمارے سامنے جو ہے وہ مجھے یاد ہے والد صاحب کی باتیں بھی، اور پھر اس کے بعد اپنے تایا مرحوم محدث روپڑی کی باتیں بھی. تو وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ چونکہ منطق کی تعبیر ہے نا، ایمان مقولہ کم میں سے ہے یا مقولہ کیف میں سے، تو کہتے تھے کہ یہ مقولہ کیف ہے. تو مقولہ کیف کا معنی یہ ہے کہ ایمان ایک اصل میں انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت جب انسان کی بڑھتی جاتی ہے تو پھر ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو اصل میں دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں نا بیماری کی صورت میں یا اور کسی طرح جو ہے وہ، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ اصل میں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان کی وہ جو کیفیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے. اور اس کی عادت بالکل وہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیے نا کہ ویٹ لفٹر کیا کرتا ہے. شروع میں جب ویٹ لفٹنگ میں کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ شروع ہوتا ہے 10 کلو یا 20 کلو سے، اور پھر بڑھتے بڑھتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ 500 کلو تک جو ہے اٹھا لیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت میں اس کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی قوت کی. میں نے یہ سمجھانے کے لیے آپ سے بات کہی ہے کہ اسی طرح ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. تو جب عام آدمی جو ہے جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں سے انسان گزر کر آگے بڑھ جاتا ہے پھر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اور اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ اکبر من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ. جو سب یعنی اصابہ یصیبوں کا جو ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ مصیبت دیتے ہیں، یعنی وہ مصیبت پہنچایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا ان کو کبھی بھی جو ہے وہ ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات بتائی کہ عائشہ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں کی طرح کا بخار نہیں ہوتا، میرا بخار ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان کا درجہ تھا نا وہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک مثال سے میں بات سمجھا کہ اگر 500 کلو ایک شخص جو ہے وہ وزن اٹھانے والا ہے، اس سے آپ کہیں کہ بھی تم یہ 100 کلو اٹھا لو، 100 کلو تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کی تربیت اس طرح نہیں ہوگی. اس کی تربیت یہ ہے کہ شروع سے بڑھتے بڑھتے، چونکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سخت ورزشیں جو ہیں وہ والد صاحب نے کروائی تھی، تو ہم جب ورزش شروع کرتے تھے تو پہلے دن ہم 50 سے شروع کرتے تھے، یعنی ہم بیٹھک نکالتے 50 بیٹھک، یہ ہماری پہلے دن کی ورزش ہوتی. اور اس کے بعد پھر یہ ورزش ہماری جو ہے وہ 3 دن تو ہمیں جو ہے وہ ایسا ہو جاتا کہ ہم جو ہے وہ ہلنے جلنے کے بھی قابل نہ ہوتے، وہ تمام
جس کو ہم پنجابی میں کھلیاں کہتے ہیں، ہمیں کھلیاں پڑ جاتی، لیکن اگر ہم وہ چھوڑ دیں تو پھر وہ 10 دن تک کھلیاں رہتی، لیکن اگر نہ چھوڑیں تو پھر وہ چوتھے دن ہی ہلکی ہو جاتی، چوتھے دن، 5ویں دن، حتیٰ کہ 10-15 دن کے اندر ہماری کھلیاں ختم ہو جاتی. پھر جو ہے وہ ہم اس کو بڑھاتے، 50 سے پھر 100، 100 سے پھر جو ہے وہ 150، حتیٰ کہ 1000 تک ہم پہنچ جاتے. تو ہماری جو آخری صورت ہوتی وہ 1000 بیٹھک اور 500 ڈنڈ، لیکن بیٹھک ہم نکالتے تھے 100 بیٹھک 5 منٹ میں، یہ ہمارا اندازہ ہوتا تھا. لیکن جو ڈنڈ ہے وہ ہم اکٹھے 500 ڈنڈ ایک ہی سانس میں نکالتے تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ذرا ایمان کو سمجھانے کے لیے کہ کیفیتیں جو ہیں وہ کیسے بڑھتی ہیں. قوت جو ہے وہ یہ بھی ایک کیفیت ہے. پہلوان جو ہے وہ قوت ایک کیفیت ہے. ہاں جی، قوت بھی ایک کیفیت ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن ایمان جو ہے وہ ایک کیفیت میں سے ہے، یعنی ایمان کیفیت کا نام ہے. منہ سے اسی لیے جو لوگ جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ توجہ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگرچہ اس کا فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید میں جو چیز موجود ہے اس کا اگر آپ معنی نہیں بھی سمجھتے آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن یہ جو انسان کی تربیت ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ اہمیت، کل نہیں، زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اندرونی کیفیت کی. اسی لیے احسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان کیا ہے. ایک کیفیت تو یہ ہے، انسان کی اعلیٰ ترین شکل ہے، وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی اللہ کے سامنے یوں ہو گیا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کی احسان کی کم از کم کیفیت، یعنی احسان کا معنی اچھی صورت کی کم از کم کیفیت کیا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. احسان کا ادنا درجہ اللہ کا ہمیں دیکھنا ہے، اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو کر یوں ہے جیسے کہ ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی کیفیت یہ بن جاتی ہے اللہ سے بات چیت کی. یہ اندرونی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو میں نے آپ کو آج یہ بتایا ہے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ حقیقت میں جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے یہ کہا نا کہ ایمان و یزید و ینقص، انہوں نے اسی کی ایک تعبیر جو ہے وہ کتاب التوحید کے اندر جو ہے وہ کی ہے. تو یہاں اب امام بخاری نے جو چیز پہلی بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ دعا. اچھا، یہاں امت جو ہے وہ سے مراد تمام انسان ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا، امت دعوت وہ تو تمام انسان ہے، بلکہ جنات بھی ہیں اس کے اندر، کیونکہ آپ نبی ثقلین ہیں نا. تو اس لیے امت دعوت میں تو سارے شامل ہیں. اور ایک ہوتی ہے امت اجابت، وہ صرف وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے. تو امت اجابت میں جو ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. ویسے ہی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی فضل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال دیں جنہوں نے منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. لیکن اس سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہو، یعنی یہ اس سے بھی جو ہے وہ ادنا شکل ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کو نکالیں گے نا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد اپنا قبضہ داخل کریں گے، یعنی اپنی مٹھی داخل کریں گے، اس کے اندر وہ تمام لوگ آ جائیں گے جن کے دل کے اندر رائی برابر ایمان بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ کیفیت آپ کو میں نے اس لیے بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفارش کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ اس سے آگے ہے. تو اسی لیے یہ لفظ بھی آتے ہیں، مفہوم مجھے اس وقت یاد ہے کہ وہ میرے لیے ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کی تو آپ نے کہا کہ وہ رحمان کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لیں گے جن کے اندر رائے برابر بھی ایمان ہوگا. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ توحید کی جو 2 قسمیں، اس کی آپ کو اصطلاح بھی بتا دی ہے. اب تھوڑا سا اس امام بخاری کو پڑھتے ہیں تاکہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں امام بخاری کے انداز سے بھی آپ کو معلوم ہو.
باب ما جاء فی دعائے نبی امتہ. دیکھیے یہ دعا سے بڑا دعوت ہے. سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ توحید کی طرف. اچھا اس کے بعد حدیث پہلی جو ہے اس کے اندر تو صرف اتنا بیان کیا کہ معاذ بن جبل کو جو ہے یمن کے اندر جو ایک امیر بنا کر بھیجا تھا، حاکم بنا کر بھیجا تھا. پھر اگلی حدیث کے اندر جو ہے وہ تدریج بتائی ہے کہ دعوت کے اندر تدریج ہے. اور میں نے یہ کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے شریعت کی تکمیل اور ایک ہوتی ہے شریعت کی دعوت. دعوت کے اندر تدریج ہے، تکمیل جو ہے وہ اب اس کے اندر تدریج نہیں آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو شراب حرام نہیں کی، صرف مذمت کی ہے، تو ہم بھی شروع میں یہی کریں گے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو کامل کر دیا تو اب اس کو دوبارہ ناقص بنانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. دین کامل ہے اور دین کامل جو ہے ہم جو ہے وہ اس کے مکلف ہیں. لیکن مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ جس نے ہماری تربیت کرنی ہے یعنی منہاج کے اندر جو ہے وہ تدریج ہے. اور تدریج وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو وہ ہمیں ہمیں جو ہے وہ توحید کی دعوت دی جائے گی. لیکن یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ توحید سے مراد توحید علمی ہے. یہاں سے آپ شروع کریں گے. جس کو نہ پتہ ہو اس میں خاص طور پر اسماء و صفات کے بارے میں جو ہے نا یہ بڑی الجھن ہے. لیکن یہ بھی توحید علمی ہے. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ صرف توحید علمی نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے یہ توحید طلبی ہے. کیوں؟ اس کے اندر دعا ہے. بسم اللہ سے پہلے جو لفظ حذف ہے وہ تو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا اقرأ یا ادعو، لیکن میں عام طور پر میں اس چیز کو اہمیت دیتا ہوں کہ استغیث، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. اور اس کے بعد تو رحمان رحیم ہے. یہ اصل میں بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ تو بہت ہی مہربان ہے، مجھ پر رحم کر. لیکن اسماء و صفات کے جو آداب ہیں نا ان کے اندر یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ جس سے کچھ مانگنا چاہتا ہے اس کی تعریف کرے. لیکن اگر وہ عیینہ بن حسن کی طرح جو ہے وہ برائی شروع کر دے کہ تو انصاف نہیں کرتے، تم انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو دیتے ہو ہمیں نہیں دیتے، یہ جو ہے یہ اصل میں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ حقیقت میں کسی کی مذمت کا طریقہ ہے. اسی لیے عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس آدمی کو نے مانگنا ہو وہ تو پھر کسی کی تعریف کر کے اس سے مانگے. کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو اسماء و صفات ہیں جن کے اندر اللہ کے نام اور اللہ کے اوصاف آتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہو. آپ دیکھیے نا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تیرے بندے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جیسے بالکل یہ دعا ایسی ہے جیسے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی تو ہیں. اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز ہے، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. کیا مطلب ہے؟ تیری معافی میں بھی ایک حکمت ہے، اور تو غالب ہے، تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے معاف کیوں کیا ہے. تو دعاؤں کے ساتھ یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ غلط طریقہ کیا ہے. اے اللہ تو بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے، اس لیے کوئی بات ایسی مانگے
جس کا تعلق طاقت سے نہ ہو. اس لیے ہمیشہ اسماء و صفات جو ہیں وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں جو انسان مانگتا ہے. چند روز پہلے میں بخاری کی ایک اردو شرح جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس نے اس بات کی بڑی تردید کی کہ کوئی انسان جو ہے وہ اسماء و صفات جو اللہ کے ثابت ہے ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور لفظ نہ بولے. میں نے جو ہے وہ مجھے فوراً ابن تیمیہ کی بات یاد آ گئی. ابن تیمیہ نے جو ہے وہ بڑی اچھی بات کی ہے اس حدیث کے بارے میں. ایک جو ہے وہ دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مصیبت کے اندر سب سے اعلیٰ دعا یہ ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. بعض روایات میں ذہاب ہمی و غمی ہے، لیکن چونکہ پہلے جو جلاء حزنی آ گیا نا تو اس لیے بعض جو ہے وہ یہاں تک ذہاب ہمی. اب یہ جو دعا ہے اس کے اندر ابن تیمیہ نے اس دعا کے ذریعے سے ثابت کیا کہ اللہ کے 99 نام تو وہ ہے جو ثابت ہیں سنت سے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کے اس کے علاوہ بھی بہت نام ہیں، بلکہ کچھ ایسے نام بھی ہیں جو ایک انسان لیتا ہے اپنی خاص اپنی حالت میں، اور وہ نام جو ہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتے لیکن مفہوم اس کا ثابت ہوتا ہے. اب دیکھیں نا یہاں ذرا الفاظ دیکھیے، اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اتار دیا ہے. یہ بھی سارے وہ نام آ گئے جو کتاب اللہ میں ہیں، یعنی اس میں قرآن حدیث کے اندر جتنے بھی نام آ گئے ہیں وہ سارے آ گئے. ذرا آپ پڑھتے جائیے تاکہ میں ترجمہ میرے لیے آسان ہو جائے. ہاں جی پڑھیے جی مفتی اپنا قاری صاحب. چلیے میں پڑھتا ہوں، لیکن سب میں پڑھتا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں ترجمہ کرنا. چلیے سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. اس پر توجہ کیجیے. ہاں جی نبی نہیں ہے، احدن جو ہے یہ نکرہ ہے. جی نکرہ یہاں عام ہے، بالکل نہیں. دیکھیے جو آدمی عبادت کرتا ہے نا اس کی کیفیت کے اندر بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اور وہ کیفیت جو ہے یہ انسان اگر اللہ کے پیار میں وہ کیفیت ہو تو اللہ کو وہ بری نہیں لگتی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے وہ حدیثیں جو ہے معروف ہیں جن کے اندر انسان جو ہے وہ یعنی اللہ کو جو ہے وہ جب انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ایک لفظ ہے کہ ایک آدمی جس کو جو ہے وہ لمبی بات ہو جائے گی لیکن آپ کو پتہ ہی حدیثیں بڑی مشہور ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ سواری کسی کی گم گئی اور وہ سواری سامان سمیت گم گئی اور وہ جنگل میں جا رہا ہے تو اس نے سمجھا کہ اب میں تو مرا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو پھر جب تھوڑی سی اونگ آتی ہے تو سواری سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، یعنی میں تیرا رب، تو یعنی اس کے اندر لفظ یہ ہے، وہ لفظ الٹا کہتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. تو اب چونکہ اصل میں اس کو ہوش نہیں ہے، وہ اس حالت میں جو ہے وہ یہ کلمے کہہ رہا ہے. اللہ کو اس کلمے سے بھی خوشی ہوتی ہے. اب یہ کیفیت ہے ایک، لیکن یہ کیفیت اس وقت معاف ہوتی ہے جب کہ انسان جو ہے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو. اگر ہوش و حواس میں ہوگا پھر غلط کلمہ جو ہے وہ اس پر پکڑ ہوتی ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ او علمتہ احدا من خلقک، اچھا پھر اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک،
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہی نہیں. اور یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں اور ان میں سے ایک رحمت جو ہے وہ اللہ کی دنیا میں ہے اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ میدان محشر میں ہوں گی. یہ حدیث جو ہے یہ مشکل الحادیث میں سے ہے، اس لیے اس کا مفہوم جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ اصل میں اس لیے کہ سوال اس بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت جو اللہ نے مخلوق کے لیے رکھی ہے، باقی 99 جو ہے وہ اپنے لیے. لیکن یہاں ایک بات کلمہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں. تو رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، تو یہاں مخلوق رحمت مراد ہے. تو اسی لیے جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا یہاں مراد اصل میں یہ اللہ کی رحمت کا تجزیہ اگر آپ کر دیں گے تو اس کی تو رحمت کی ایک حد ہو گئی اور اللہ کی رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیسے الفاظ ہیں سورۃ کاف کے آخر میں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ تعالیٰ کی تو تعریفوں کی کوئی انتہائی نہیں ہے. تو اس لیے اگر کسی انسان کے دل میں کوئی بات آ جائے اور وہ کوئی بات کہہ دے اور اس سے بڑھ کر اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، ایسی بھی چیزیں ہیں جو علم غیب کی صورت میں اللہ کے پاس ہی ہیں، ہمیں نہیں بتائیں، کسی نبی کو نہیں اللہ نے بتائی. تو اس سے امام ابن تیمیہ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نام جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو جو یہ حدیث جو بتائی ہے نا کہ یہ بھی جو ہے وہ میں نے جب تحقیق کی تھی، چونکہ میرا مزاج ہے کہ اللہ کا میں نے جب بھی مجھے کوئی چیز پیش آتی ہے میں اس کی تحقیق کرتا ہوں. یہ تو میں نہیں کہتا میں تمام چیزوں کی تحقیق کر چکا ہوں، لیکن تحقیق کے بعد پھر اس کا خلاصہ اس کے اندر جو ہے وہ جو میں نے تحقیق کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی دنیا کے اندر رحمت بہت تھوڑی ہے، لیکن میدان معاشر میں جو رحمت اللہ کی بہت زیادہ ہوگی. تو ہے کہ اللہ سب سے زیادہ غصہ ہی قیامت کے دن ہوگا. نہیں، غصے کے بعد رحمت غالب آئے گی اللہ کی. ان رحمتی وسعت. اسی فسا آپ کو پتہ ہے یہ آیت جو ہے یہ آیت اتری ہے تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے بھی اللہ معاف کر دیں گے. جب اللہ کی رحمت ہوگی تو ابلیس کو امید ہو جائے گی کہ مجھے اللہ معاف کر دیں گے. ہاں لیکن یہ بات ہوگی نہیں. ہاں تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے نا ان رحمتی وسعت کل شیء، اچھا اس کے بعد پھر اگلا حصہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. ورنہ ان رحمتی وسعت کل شیء کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نہیں، صورت حال یہ ہے کہ میدان معاشر میں اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن وہ کن کے لیے ہوگی؟ گناہ گاروں کے لیے، معاف کرنے کے لیے. تو جس کا بھی اللہ نے آسان حساب لیا اور جس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، وہ تو وہی ہے کہ وہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. وہ کیسے لفظ ہیں صورت جو ہے نا اذا السماء انشقت، ذرا پڑھیے نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آگے إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. آگے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ جو حساب یسیرہ ہے اس کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ معافی کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من نوقش الحساب عذب، جس سے اللہ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ قریش شروع ہو گئی، وہ نہیں بچے گا. اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کون بچے گا؟ اس وقت تو ہمارے ہاتھ پیر گواہیاں دے رہے ہوں گے، ہماری زبان جو ہے اس کو اللہ بند کر دیں گے،
نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا. اس وقت جو ہے جب ہاتھ پاؤں بولیں گے تو کون اس کا جواب دے گا؟ ہاتھ کہے گا میں نے یہ گناہ کیا ہے، پاؤں کہے گا میں نے یہ گناہ کیا ہے. سارے گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہمارے خلاف، ہمارے اپنے ہی اعضاء جو ہے ہمارے خلاف گواہ ہوں گے، تو کیسے معافی ملے گی؟ اسی اللہ کے بارے میں دلیر کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے جو ہے وہ چلیے جی اب اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، لیکن توحید کی دعوت سے مراد کون سی انتہا کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر جو ہے وہ طلب اور ارادہ جو ہے وہ توحید جو ہے اگر اس کا انسان حامل ہو تو پھر توحید الوہیت ابن تیمیہ کی اصطلاح کے مطابق. اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر نماز ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ قول عمل ہے، تو عمل کے اندر جو ہے وہ اچھا لفظ قول عمل کہا ہے، قول فعل نہیں کہا، اس لیے کہ فعل کے اندر نیت شرط نہیں ہے، عمل کے اندر نیت شرط ہوتی ہے. تو مثلا ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی نہ بھی نیت ہو تو اس کو ماتا فعل تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن موت کا عمل سے اس کے لیے استعمال کریں گے جو خودکشی کرے. تو عمل کے اندر نیت ہوتی ہے، اس لیے انما الاعمال بالنیات، انما الافعال بالنیات نہیں کہا. اس کے بعد پھر کہا ہے کہ نماز کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد پھر اور چیزیں ہیں. چلیے جی آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. اللہ بند کر دیں جی. بخشش کے لیے ہاں ایمان شرط ہے جی، تو ایمان تو انگلش میں بھی ہے نہیں ہے.